نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا نہیں جاتا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس میں ہر چیز کی حد، ہر چیز کی حدود متعین کر دی ہے. نہ کسی چیز میں آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے. آگے بڑھ گئے تو اس کا نام ہے افراط. جمعہ کی نماز ہے 2 رکعت، 1400 سال ہو گئے، 1447واں سال ہے. اب کوئی یہ سوچے کہ اب زمانہ تھوڑا اچھا نہیں چل رہا ہے تو 3 رکعت کر دیتے ہیں جمعہ کی، اور تیسری رکعت میں بھی اچھا ہی پڑھا جائے گا. تیسری رکعت میں بھی کیا پڑھا جائے گا؟ الحمد، کچھ اور رکوع میں وہی پڑھا جائے گا، سب اچھا پڑھا جائے گا، السلام، التحیات، لیکن حد متعین ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. مغرب کی نماز 3 رکعت حضور کے زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے. تو اتنے پہلے لوگ کاروباری نہیں تھے. آج کل تو بہت بزی لائف، ایزی لائف، بہت بزی ہیں لوگ. مغرب کا ٹائم بزنس کا ہوتا ہے تو 3 کی بجائے 2 کر دیتے اس ٹائم میں. اس کا نام ہے تفریط، کم کرنا. اور جمعہ 2 ہے، 3 کر دینا، اس کا نام ہے افراط. تو یہ ہمارا جو دین ہے، اس دین میں حدود کا بہت زیادہ لحاظ ہے. اسی حدود کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت ہے. جو لوگ مسلمانوں کے اسلام کے خلاف ہیں وہ در پردہ باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کتنی قوت والے ہیں، کتنی طاقت والے ہیں. حکومت ان کے خلاف، آئین ان کے خلاف، لا اینڈ آرڈر ان کے خلاف،
پھر بھی یہ کود جاتے ہیں. وائی؟ کیوں؟ بلیف ان اللہ، ایمان کی طاقت کی وجہ سے. اسی ایمان کی طاقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، خواجہ ابو طالب ہے سامنے، انتقال ہو رہا ہے. کافر لوگ آ کے چچا سے شکایت کر رہے ہیں. شکایت یہ کر رہے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے، 360 خدا ہم نے بنا رکھے ہیں اور خانہ کعبہ کی دیوار میں ایسے کیل گاڑ کے لٹکا رکھے تھے. 360 خانہ کعبہ آپ نے دیکھا ہوگا، عمرے کے لیے گئے ہوں گے، حج کے لیے گئے ہوں گے، فوٹو میں بھی اسی طرح اتنی ہی سائز کا آج بھی ہے. تو اندر باہر 360 لوگ ہیں رکھنے والے، اپنا الگ الگ قبیلہ ہے، اپنا الگ الگ خدا ہے، لٹکا رکھے تھے. کوئی کھوٹے میں لٹکا ہے، کوئی چپکا دیا ہے، کوئی رسی سے باندھ کے رکھا ہے. خواجہ ابو طالب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا بھتیجا ہے، ہمارے خداؤں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا، اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. ہماری ضرورت ان خداؤں سے ابھی پوری نہیں ہو رہی ہے، 2-4 ابھی اور بڑھانے کا ارادہ ہے. اور انہوں نے کیا کر دیا؟ تمہارے بھتیجے نے کہا سب کو چھوڑو، سب کو اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ایک خدا کو مانو. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ہماری ضرورت تو 360 سے نہیں پوری ہو رہی، 2-4 اور بڑھانے کا ارادہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایک خدا کو مانو. کیسے ضرورت پوری ہوگی؟ خواجہ ابو طالب نے بھتیجے سے پوچھا کیا ایسا ہے؟ آپ ایسا کہہ رہے ہو؟ ہاں کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سرداری بھی دیں گے ان کو، لڑکی چاہیے خوبصورت سے خوبصورت، شادی بھی کرا دیں گے، جو چاہیے وہ دیں گے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے اپنے چچا سے فرمایا کہ ایسا لگ رہا ہے میرے چچا بھی اب ان کی طرفداری کرنے جا رہے ہیں. جب کوئی نہیں ہے، یتیم ہے، اماں ابا تو پہلے سے نہیں ہے، اور دادا تھے وہ بھی نہیں ہیں، اب یہی چچا کا سہارا تھا جو ابھی تک اپنے سائے میں نہیں آئے ہیں. شیڈو آف اسلام، اسلام کے سائے میں ابھی داخل نہیں ہوئے، آئے ہی نہیں ہیں، آئے بھی نہیں. یہ بھی تھوڑا سا طرفداری کر رہے تھے، آج کہہ رہے ہیں بھتیجا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو چچا کو کیا کہا؟ جب پورا ماحول خراب ہو تو اس وقت آدمی ڈر جاتا ہے. اللہ یہ کہ کوئی باہر کی طاقت ہو، امریکہ اپنے ساتھ ہو، یورپ اپنے ساتھ ہو، تب آدمی کودتا ہے. مکہ میں تو کوئی نہیں اپنے ساتھ ہے، ظاہری باطنی سب دکھائی دینے میں اور نہ دکھائی دینے میں کوئی ساتھ نہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ آپ اسلامی ہسٹری جانتے ہیں، اسلامی کہ حضور نے فرمایا چچا یہ کہہ رہے ہیں کہ سرداری دے دیں گے، مکہ کا سردار بنا دیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت ترین، موسٹ بیوٹیفل، موسٹ ہینڈسم لڑکی سے شادی کرا دیں گے. ٹاٹا برلا آج کل ایلن ماسک اور کون کون ہے، یہ پورا مال جتنا ہے سب کا اٹھا کے ان کو دے دیں گے. حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مجھے دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ تو دے سکتے ہیں. میں اور اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں چچا جان، آسمان پہ سورج دکھ رہا ہے دن میں، اور رات میں چاند دکھ رہا ہے، کوئی گیا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ بہت بگ گن ہے، بہت بڑے ہیں، تورم خان ہیں. یہ سورج بھی جا کر کے لے آئیں
اور محمد کے ایک ہاتھ میں سورج دے دے اور محمد کے ایک ہاتھ میں چاند دے دے، تب بھی میں بلیف ان اسلام، کلمہ واحدہ، کلمہ توحید چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آج جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بہت قیمتی ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ مدرسے میں تھوڑا چہار دیواری میں رہتے ہیں، آپ حضرات کھلے میدان میں رہتے ہیں، آپ کے آزو بازو میں اللہ کو نہ ماننے والا ہے، حکومتیں ظالم ہو گئی ہیں، ٹرمپ گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ایک صدر کو پکڑ کے لے آیا ہے، زبردستی چل رہی ہے، ظلم و تشدد کی چکی میں انسانیت کو پیسا جا رہا ہے، اسی ماحول میں آپ رہ رہے ہیں۔ تو آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ ایمان کا سودا کر نہیں، دا پائنیئر آف اسلام کے سب سے بڑے رہنما خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ بات آئی، لیکن آپ نے ایمان کے مقابل میں، کلمے کے مقابل میں کیا فرمایا؟ ممکن چیز نہیں، محال چیز کو کہا کہ اگر سورج بھی لا کر کے دے دے میرے ہاتھ میں، چاند بھی میرے ہاتھ میں دے دے، تب بھی میں سودا کرنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے اے ایمان والو، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست اللہ ہے۔ There is no friendship for believers except Allah۔ اس وقت جو ماحول ہے، اس ماحول میں ایسا لگ رہا ہے ہمارا کوئی نہیں، FIR درج کرانے جاؤ کوئی نہیں سننے والا، اس عہدے پہ جاؤ کوئی نہیں سننے والا، اس محاکمے میں جاؤ کوئی سننے والا نہیں۔ اللہ اعلان کر رہا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اب کیا چاہیے؟ جہاں سے ہوا سپلائی ہو رہی ہے، جہاں سے طاقت سپلائی ہو رہی ہے، جہاں سے دماغ سپلائی ہو رہا ہے، جہاں سے آنکھیں سپلائی ہو رہی ہیں، جہاں سے حکومت، پاور اور مائٹ اور طاقت سپلائی ہو رہی ہے، وہ تو اپنے پاس ہے۔ وہ بول رہا ہے قرآن میں، اللہ ولی الذین، اللہ ایمان والوں کا دوست۔ وَعَنْدَ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کافروں کا کوئی دوست نہیں، یہ سب بھاگ جائیں گے، یہ سب طاقت تقسیم کر رہے ہیں، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو۔ تو ذرا سا ایک جگہ مسلمانوں نے، مولانا صاحب نے، امام صاحب نے اعلان کیا حکومت سے، اور جو اس سے بتا دیا کہ بھائی دیکھو یہ ایسا ایسا کر رہے ہیں، پوری مسجد میں سب لوگ اعلان کرو کہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو تم حفاظت کرو، نہیں تو ہم آگے آ جائیں گے۔ اسی دن 4-5 لوگوں کی گرفتاری ہو گئی، اریسٹ ہو گئی۔ اس لیے مسلمانوں کی جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، ایمان سے پیدا ہونے والے پھل فروٹ کو بچا کے رکھنا ہے۔ ایمان ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور اس کا اظہار کرنا ہے گواہی کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اس کے پھل فروٹ ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، درود شریف، کلمہ، مختلف صورتیں اور آیتیں، یہ سب پڑھتے رہنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قلب شاکر، شکر گزار دل ہونا چاہیے، لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان ہونی چاہیے، بدن علی البلاء صابر، بدن حالات آتے ہیں اس پہ صبر کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ اگر ہے تو پکا ایمان والا ہے۔ قرآن اللہ نے دیا، قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ہے۔ ایمان والا اگر سورہ فاتحہ کو 4 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فروٹ بڑھا دیتے ہیں۔ ایک مال 10 روپے کا ہے، آپ جا کر کے دوسرے شہر میں بیچیے تو 200 روپے بک رہا ہے، اس کا نتیجہ، اس کا نفع بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے نبی کے ذریعے ہم تو پوری سورت کو 4 مرتبہ پڑھیں تو پورے ایک قرآن کا ثواب دے رہے ہیں، فروٹ بڑھا دے رہے ہیں۔
ایمان کی وجہ سے. بے ایمان گاندھی جی بھی روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد سے کہہ رہے تھے یہ سورت جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو روزانہ صبح اٹھ کے میں پڑھتا ہوں, بہت سکون ملتا ہے. ثواب تو ان کو نہیں ملے گا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کوئی منہ میں پانی نہ لے جائے اندر, لیکن اوپر سے نہا لے تو تھوڑا تو تسلی ہوتی ہے. منہ میں پانی نہیں لے گیا, روزے دار ہے, لیکن نہا لیا تو لگ رہا پیاس ختم ہو گئی, روزہ نہیں ٹوٹا. تو ایسے ہی وہ پڑھتے تھے, ان کو سکون ملتا تھا. تو اللہ نے یہ رکھا ہے, ہم ایمان والے ہیں, ایمان والے کے بعد اپنے فروٹ کو, بینیفٹ کو, اجر کو, ثواب کو بڑھاتے رہنا ہے. اور بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ نظام بنا دیا کہ 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. ابھی 4 رکعت آپ سنت پڑھیں گے تو سنت میں 4 مرتبہ آئے گا سورہ فاتحہ, پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں, تیسری رکعت میں, چوتھی رکعت میں. پورے قرآن کا ثواب لے کے جا رہے ہیں. قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھا تو پورے قرآن کا ثواب مل رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها, یہ سورت ہے, اس کو پوری سورت کو 2 مرتبہ پڑھا تو پورے قرآن کا ثواب مل رہا ہے. ہم کو جمنا ہے اسی پر, حالات کیسے بھی آئے ایمان پہ جمنا ہے, کیونکہ ہم کو جانا کہاں ہے. انک علی صراط مستقیم, اے نبی آپ سیدھے راستے پہ, جی ٹی روڈ پہ, شاہراہ جنت پہ آپ چل رہے ہیں. انک علی صراط مستقیم, آپ سبھی, ہم سبھی انہی کے فالوورز ہیں, انہی کے ماننے والے ہیں, اسی سیدھے ڈگر پہ چل رہے ہیں. اب کوئی آ کے کہتا ہے ادھر چلو, کوئی آ کے کہتا ہے یہاں پہ سیدھے راستے پہ چلو, گڈھا کھود دیں گے, روڈ پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو, مسجد کو بلڈوز کر دیں گے, مدرسے کو بلڈوز کر دیں گے, تم کو رہنے نہیں دیں گے. آئی لو ٹی کہہ سکتے ہو, آئی لو بلڈنگ کہہ سکتے ہو, آئی لو ویلتھ کہہ سکتے ہو, آئی لو ہیلتھ کہہ سکتے ہو, آئی لو کو آبجیکٹ مفعول بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہو. آئی لو محبت نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ بیکاز آئی ایم انجسٹ, میں ظالم ہوں, میرے سامنے تم نہیں ٹک سکتے. لہذا اے ایمان والو, میں خود کو مخاطب کرتا ہوں, آپ کو مخاطب کرتا ہوں, آپ اللہ کو دوست مانیے. اللہ اعلان کر رہا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے. بقیہ لوگ کیسے ہیں؟ بقیہ لوگ بلی ہیں, بلی کہہ رہی ہے, اس کے سامنے دور رکھا ہوا ہے, بلی کہہ رہی ہے جائیے آپ آرام سے جائیے, دودھ کی ہم حفاظت کریں گے, جائیے گھوم گھام کے آئیے, ٹہل کے آئیے. جیسے ہی آپ گئے, بلی کیا کرے گی؟ دودھ کی حفاظت کرے گی یا دودھ پی لے گی؟ دودھ پی لے گی. اس کی فطرت ہے, اس کا نیچر ہے, چاہے 1000 بار, لاکھ بار, کروڑ بار کہے, وہ دودھ پی لے گی. دودھ کی حفاظت کی ذمہ داری آپ اس کے پاس رکھ رہے ہیں, بلی کے پاس. جو آدمی اپنے دودھ کی حفاظت بلی سے کروائے گا وہ سمجھ جائے کہ بلی دودھ کی حفاظت نہیں کرے گی. اس لیے اے ایمان والو, اپنی دودھ کی, اپنی نماز کی, اپنی مسجد کی, اپنے مدرسے کی, اپنے جائیداد کی حفاظت اللہ سے کرواؤ, بلیوں سے مت کرواؤ. تو یہ دودھ ہے, یہ پیور ہے, ہر چیز اس میں پیور ہے, اس میں حدود سے آگے بھی نہیں بڑھنا, پیچھے بھی نہیں ہٹنا, جو ہے وہ ہے, نہ کم کرنا نہ زیادہ کرنا. اس پیورٹی کی حفاظت بلی سے کروائیں گے. کھڑے ہو جائیے, ہمیں خود اپنے اللہ سے اس کی حفاظت کروانا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. پوری دنیا میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں گھوم کر کے آئی, سب سے زیادہ ایمان, عمل, نماز, اسلام ہندوستان میں نظر آتا ہے. وجہ دوسرے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں ہم رہنے دے رہے ہیں, آئے دن سب چیزیں گرا رہے ہیں, بلڈوزر سے گرا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ہمارا آپ سے رہنے دے رہے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا فرماتے ہیں کہ یہاں سب سے زیادہ دین, ایمان, اسلام
اس کی فضائیں، ایمان کی ہوائیں، ہدایت کی ہوائیں سب سے زیادہ یہاں کیوں چل رہی ہیں؟ اس لیے چل رہی ہیں کہ ہر آدمی اس کی حفاظت کے لیے کم سے کم سوچ رہا ہے، کم سے کم دعا کر رہا ہے، عمل کرے نہ کرے، عمل کرنے والے بھی بے شمار ہیں، لیکن ہر آدمی دوسرے پہ بھروسہ نہیں کہ وہ کرے گا۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، وہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ کریں گے نا، وہ آئے گی ادھر سے مدد آئے گی، وہ کریں گے۔ یہاں ہر آدمی اپنے دین کی حفاظت خود کرنے کے لیے سوچ رہا ہے، ارے ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو اسی کو پھر سے اجاگر کرنا ہے، اسی کو پھر سے ہمیں امانت داری کے ساتھ کرنا ہے۔ وہی امانت داری جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کرام نے دکھلائی۔ ایک آدمی تھا، ہر دم حضور کو گالی دیتا تھا، مسلمانوں کو گالی دیتا تھا، ہر وقت جب موقع پاتا۔ اتفاق سے اسی ملک سے مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج وہاں پہنچی اور گرفتار کر لیا جس کو کرنا تھا۔ اسی میں یہ آدمی بھی گرفتار ہوا، مشہور تھا کہ حرزہ سرائی کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے ہمارے پروفیٹ کو، ہمارے نبی کو۔ مسجد نبوی میں ایک کنارے جگہ بنائی گئی اور حضرت عمر نے سب کو بلوایا، مسلمانوں کا مجمع تھا، اس کو کرسی پہ بیٹھا کر کے جلاد کو بلایا گیا اور کہا کہ اس کی گردن مارنا ہے۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ ہمارے اسلام کا دشمن ہے اور ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جلاد آیا، اس کی گردن اڑانا ہے، تو اس نے پانی مانگا، کہا مجھے پانی پلائیے۔ مانگنے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کسی کوئی خواہش ہو تو بتائیے، تو پوچھا کیا چاہیے، کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلائیے۔ تو ایک گلاس میں پانی لایا گیا، دیا گیا۔ اب پانی ہاتھ میں لیے، پی نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین موجود ہے، پورا مجمع موجود ہے، امیر المومنین سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا کہیں پانی پینے سے پہلے یہ جلاد مار نہ دے، اس لیے جو ہے نہیں پانی پی رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں پیو نا، وہیں نہیں مارے گا۔ کہا نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں مار نہ دے۔ حضرت عمر نے کہا جب تم یہ پانی پی لو گے جب ہی یہ مارے گا، ویسے نہیں مارے گا۔ تو اس نے کیا کیا، گلاس میں جو پانی تھا وہ اور اس کے بعد کہہ رہا حضرت عمر سے کہ اب آپ مجھ کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پورے مجمع میں آپ نے کہا ہے کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تم کو نہیں مارے گا یہ جلاد۔ اب میں وہ پانی پی نہیں سکتا، دوسرا پانی لاؤ پی سکتا ہوں، وہ پانی تو پی نہیں سکتا، لہذا آپ مجھے مار نہیں سکتے۔ حضرت عمر بھی ہکا بکا، لیکن حضرت عمر اور انہی کے ہم لوگ ابنائے قدیم ہیں، ابنائے جدید ہیں، امانت، قول کی پاسداری، خیانت نہیں۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر کوئی جانی دشمن کوئی خطرناک ہو اور وہ چال چل رہا ہو، کیسا لگے گا؟ حضرت عمر بھی سکتے میں آ گئے، سوچا تھوڑا سا، کہا بات تو صحیح ہے، نہیں تم کو مار سکتا، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ پورا مجمع دیکھ رہا ہے، بیچ میں سے راستہ بنا کے وہ آدمی جا رہا ہے، کافر مطلق ہے، ظالم ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، نمازوں کی، روزوں کی، مسلمانوں کی، اسلام کی
کوئی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا، برا بلا کہنے والا شخص جا رہا ہے، امیر المومنین موجود ہے، امیر المومنین نے چھوڑ دیا، سب دیکھ نہیں کیا ہو گیا، کیونکہ ہو سکتا وہاں تک آواز نہ جائے، ہاتھ مائک ہے اور لوگ سن رہے ہوں گے۔ وہ تو حضور کا زمانہ تھا کہ حضور بول رہے ہیں 1,24,000 میں حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ کی آواز میں تو مائک کے پورا پہنچ رہی ہے، لیکن وہ پورا مت پڑ رہا ہوگا، پیچھے والے سنے نہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، سب ہکا بکا گیا۔ ادھر چھ میں گوئیاں ہو رہی، پوچھ رہے ایک دوسرے سے کیا ہوا، کیسے ہوا، کچھ لوگ بتا رہے نہیں بتا رہے، آگے والے پیچھے والے مل رہے۔ 1-2 کلومیٹر گیا تھا، وہ واپس آیا، واپس آ کے حضرت عمر سے کہہ رہا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ خدا کی قسم اس دین سے سچا کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے تو اپنی وجہ سے مجھے مار سکتے تھے، مسلمانوں کی وجہ سے مجھے مار سکتے تھے، غیر اللہ کی وجہ سے مجھے مار سکتے تھے، کیونکہ آپ کتنا جل رہے ہوں گے، لیکن محض اللہ کا نام آ گیا، یو کیپٹ مم، چپ ہو گیا، کچھ نہیں بولے۔ کیوں؟ اللہ کا نام آ گیا، اللہ کا حکم، خیانت ہونے جا رہی، چھوڑ دیا، اللہ کا حکم نہیں توڑنا، کچھ بھی ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان حالات میں کبھی موب لنچنگ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، موب لنچنگ کا تصور تو ہم نے آیا ہی نہیں، لیکن کہ ایک ہے تو ایک کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مار دیا وحشی بن حرب نے جنگ میں۔ حضور کے بہت چہیتے چچا تھے اور دودھ بھی ایک ہی عورت سے دونوں نے پیا تھا، تو بھائی بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، بڑے عزیز تھے، جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضور نے قسم کھا لیا کہ تمہارے بدلے میں، اپنے چچا کے بدلے میں 70 لوگوں کو ماروں گا۔ آپ اندازہ لگائیے ہمارے بھی جذبات کی قدر ہے اس میں، ہم بھی اس طرح کے حالات ہوں تو ہم بھی کیا کریں گے، یہی کریں گے، ایک ایک کی بوٹی نہیں رکھیں گے، یہ تو کریں گے۔ انسان ہونے کے ناطے حضور رحمت للعالمین ہے، اس کے باوجود آپ غصے میں جو ایمانی اور اسلامی میرے چچا کو مارا ہے، ایک کے بدلے میں 70 کو ماروں گا، قسم کھا لیا۔ جبریل امین آ گئے، حضور کے پاس کھڑے ہو گئے، کوئی تو دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، دیکھیا کلبی کی شکل میں آتے ہیں تو بھی لوگ کہتے ہیں کوئی انسان آیا ہے، کوئی پہچانتا ہے۔ جبریل امین آ گئے اور کہہ رہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، فوراً جو ہے حکم نازل ہو رہا ہے، نبی اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں، ایک کے بدلے میں ایک۔ آپ دین چلا رہے ہیں، نفس نہیں چلا رہے ہیں، آپ دین کے علم بردار ہیں، اللہ کے حکم کے علم بردار ہیں، اپنی بات کے نہیں۔ آپ جو بولتے ہیں وہ ما ينطق عن الهوى، لیکن جہاں ایسا کچھ ہے وہ اللہ بتا دیتا ہے کہ نہیں، میری بات ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو اسی کے برابر بدلہ لیجیے جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بدلہ لینے کی اجازت ہے، یہ ہے۔ وہاں سے 1400 سال سے یہی سپلائی ہو کر کے آ رہا ہے، اس لیے مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو رک جاتا ہے، اسی لیے نہیں بھائی کیسے یہ میرے بازو میں دکان کرتا ہے، یہ میرے بازو میں رہتا ہے، اس سے ہم لوگ ملتے ہیں، یہ کیسے طبیعت گوارا کرے گی کہ اس کو کیوں مارے، اس نے کچھ کیا نہیں، اس کے ماں باپ کو، اس کے بال بچوں کو کیوں ختم کرے۔ مسلمان اسلام روکتا ہے افراط و تفریط، اس وجہ سے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات میں آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، انصاف کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا لہذا اپنے چچا حضرت حمزہ کے بدلے میں اگر آپ کو بدلہ لینا تو ایک ہی کو مار سکتے، 70 کو نہیں، اور اگر معاف کر دے اس کے بعد، اور اگر معاف کر دے
تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. قسم کھایا تھا، قسم توڑ دی اور اس کا آپ نے کفارہ ادا کیا کہ 10 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلانا ہے یا کپڑے پہنانے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، پورا جو ہے جوڑا کرتا پیجامہ 10 کو دینا ہے، یا یہ. اور اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر 3 دن روزہ رکھنا ہے، وہ بھی مسلسل، سنیچر اتوار پیر، یا پیر منگل بدھ، یا بدھ جمعرات جمعہ. جمعہ اکیلے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، آگے پیچھے ملا کر کے رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ ہفتے کی عید ہوتی ہے، اس لیے اکیلے روزہ نہیں. کسی نے 1 دن روزہ رکھا پھر چھوڑ دیا، پھر 2 دن رکھا نہیں، پھر سے 3 رکھنا پڑے. آپ نے قسم کا کفارہ ادا کیا. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اس دین پر اس وقت جاننے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے سیکھتے رہو، عمل کرتے رہو. اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے اس کا ثواب رکھا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اور ثواب کیا ہے؟ ثواب ہے روپیہ پیسہ. روپیہ پیسہ ثواب ہے. یہاں کا روپیہ اس کو روپی کہتے ہیں، اور یہی جاتے ہیں سعودی میں تو اس کا نام ہے ریال، اور یہی جاتے ہیں یورپ میں تو اس کا نام ہے یورو. اس روپے پیسے کا نام ڈالر، ریال، دینار. الگ الگ ورلڈ بدلتا ہے، عالم بدلتا ہے تو نام بدلتا ہے. ایسے ہی آنکھ بند ہوگی تو اسی روپے پیسے کا نام ہو جائے گا نیکی. یہی جو کام آنے والی چیز ہے روپیہ پیسہ، اس کا نام ہوگا نیکی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارت، کیا تم کو بتاؤ ایک الگ سے تجارت. ایک تجارت تو تم کرتے ہو کہ 100 روپے میں مال لائے 200 میں بیچا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دوسری تجارت بتاؤ کہ تم نے 1 پارہ پڑھا تو 10 پارے کا اجر ملے. هل ادلکم علی تجارت، کیا الگ سے تجارت بتاؤ. یہ بتایا الگ سے تجارت کیا، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. یہ تجارت ہے. کیسی تجارت ہے؟ 70 سال ہم ایمان کے ساتھ رہے تو جنت کتنے دن ملنی چاہیے؟ 70 سال تک کے لیے. 70 سال، 80 سال، 90 سال. ایک لڑکا ہے 10 سال تک زندہ رہا اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر کے، تو 10 سال اس کو جنت ملنی چاہیے، برابر. لیکن یہ تجارت ہے، جیسے 100 روپے کا مال 200 میں بیچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادلکم علی تجارت، ایک الگ سے تم کو بزنس بتاؤ. الگ ہی بزنس ہے یہ. تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ. ایمان لاؤ تو تم 70 سال زندہ رہے ایمان کے ساتھ، اس کے بدلے میں 70 سال نہیں رہنا ہے جنت میں. You will be living in paradise forever. تم جنت میں رہو گے ہمیشہ. تو ایمان کے بدلے میں 70 سال کے ایمان کے بدلے میں 70 سال. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ تجارت کر کے جاؤ. اے ایمان والو، اپنی بچیوں کو اسکول میں بھیج رہے ہو، بھیجتے رہو، ان کے ایمان کو جانے نہ دینا. اے ایمان والو، اپنے بچوں کو کالج میں بھیج رہے ہو، ان کے ایمان کو جانے نہ دینا. یہ ایسا پیسہ ہے کہ ہم یہاں پہ 70 روپیہ 90 روپیہ دیں گے تو $1 وہاں ملے گا، اور یہاں یہ ایمان اللہ تعالیٰ کو دیں گے تو جنت ملے گی. 70 سال کی جنت نہیں، فار ایور، ایٹرنل جنت، ایٹرنل پیراڈائز، ہمیشہ کی جنت ملنے والی ہے. یہ جو حل ادلکم علی تجارت، یہ ایسی تجارت ہے. تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اور اس کے بعد اس کے تقاضے، جو بھی دین کا کام ہے اس دین کے کام میں اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتے ہیں. یہ بزنس ہے، بڑھا کے دیتے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے تقریر کہی، آپ نے سنی، ایک مرتبہ سنی، ہم نے ایک مرتبہ کہی. اللہ تعالیٰ کہنے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا اس کو 10 نیکی کے برابر ثواب دیں گے. ہم نے ایک بار تقریر کی، 10 مرتبہ کرنے کے برابر ثواب. آپ ایک مرتبہ تقریر سن رہے ہیں، 10 مرتبہ سننے کے برابر ثواب. کیا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دے رہے ہیں. اور جو ہے سورت نے جو ہم نے بتایا، رمضان میں ایک نیکی کر رہے ہیں 70 نیکی کے برابر ثواب دے رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہم جو ہے اسی جامع مسجد میں جو بڑی مسجد ہے، محلے کی مسجد نہیں ہے، محلے کی مسجد میں جمعہ پڑھے، جامع مسجد میں پڑھے جو بڑی مسجد ہے، تو اس میں 500 کے برابر ایک جمعہ پڑھے، 500 جمعہ کے برابر ثواب۔ اسی جمعہ کے لیے جا کر کے مسجد اقصی میں پڑھتے ہیں، فلسطین میں پڑھتے ہیں، تو 1000 جمعہ کے برابر ثواب۔ حضور کی مسجد میں پڑھتے ہیں تو 50,000 جمعہ کے برابر ثواب۔ یہ بزنس ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اسپرچول بزنس ہے، یہ روحانی بزنس ہے، اس میں مل رہا ہے۔ اب میرے کہاں مل رہا؟ کندھے پہ بیٹھا آپ کا فرشتوں کو ایوری تھنگ از ریٹن ڈاؤن، سب چیز لکھی جا رہی ہے، سب چیز یہاں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بھی لفظ نہیں بولتا انسان مگر لکھ لیا جاتا ہے سب۔ اسی نماز کو، 2 رکعت نماز کو ہم جا کر کے پڑھیں گے حرم شریف میں، تو یہ نماز 1,00,000 نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ یہ بزنس، ایسا بزنس، اسپرچول بزنس، یہ کہاں سیکھیں گے؟ سیکھنے کی جگہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں پڑھنے آتے ہیں، مولانا صاحب سکھاتے ہیں، یہی اسپرچول بزنس سکھاتے ہیں۔ اسی لیے یہی آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے تو بڑی سے بڑی جگہ پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہم کو مکتب میں مولوی صاحب نے پڑھایا ہے، ہم اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ وہ احمدی کی طرح جج نہیں ہو سکتا کہ بابری مسجد کا فیصلہ کر دے، لے جاؤ دے دو ان کو، اس کے لیے دوسری کو دے دو کیونکہ مجھے گورنر بنایا جائے گا۔ وہ ایمان کا سودا نہیں کر سکتا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اور فرمایا ایک ہاتھ میں سورت دے دو، دوسرے میں چاند دے دو، تب بھی میں ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ وہی ہمیں ضرورت ہے، اور اسی کو پڑھنے کے لیے آپ کے یہاں مدرسے چل رہے ہیں، مکتب چل رہے ہیں، اور آپ کے علاقے میں بہت بڑے بڑے مدرسے ہیں، جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بلیوں کی نظر پڑ جائے تو دودھ کو چوسنے کے اور پینے کے جو ہے فکر میں رہتی ہے، یہی سب حالات ہیں، لیکن ہم کو اس پہ جمنا ہے، جم جانا ہے، اور جم کر کے ہم کو چاہیے کہ اپنے نیکیوں کو بڑھانا ہے۔ بزنس جو اسپرچول ہے اس کو بڑھاتے رہنا ہے۔ سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھا اگر ہم نے، سورہ یاسین کو دیکھ کر کے 1 مرتبہ پڑھا یا زبانی 1 مرتبہ پڑھا تو کیا ہوتا ہے؟ 10 مرتبہ پورے قرآن کو ختم کرنے کا جتنا ثواب بنتا ہے۔ 1 مرتبہ ختم کیا کتنا ثواب بنا، جوڑیے، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، ایسے 10 مرتبہ ختم کرنے کا جتنا ثواب بنتا ہے۔ سورہ یاسین کو صرف چھوٹی سی سورت یعنی 2-3 صفحے کی سورت، اس کو پڑھنے پر 10 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اب کیا چاہیے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھنا ہے کسے، رہنم منزل ہی نہیں۔ آپ آئیے، اپنی حفاظت کیجئے، جہاں پر یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس کی حفاظت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو جم جاؤ، جو تم کو ایمان دیا گیا جم جاؤ، جو تم کو نماز دی گئی جم جاؤ۔ اور اگر 15 سال میں نماز نہیں شروع کی، 25 سال میں نماز شروع کی تو 10 سال کی نمازیں قضا کرنے کے لیے جم جاؤ۔ آ رہا ہے رمضان، اس رمضان میں اور ابھی بھی شب برات آ رہی ہے اور ابھی بھی نفلیں جو پڑھ رہے ہیں اس کی جگہ پہ جم جاؤ، نمازیں قضا کر لو، ابھی زندگی باقی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو اس دنیا سے جانا ہے، لہذا اس میں جم جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، جم جاؤ، وصابروا، اور دوسرے کو بھی کہو تم بھی جمو، تم بھی جمو، تم بھی جمو، تم بھی نماز پڑھو ہم بھی نماز پڑھیں، تم بھی نماز پڑھو ہم بھی نماز پڑھیں، تم بھی زکات دو ہم بھی زکات دیں، دوسرے کو بھی تلقین کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ تم تو بارات نہیں لے گئے یار، مجھ کو نہیں بلایا تم نے، تلقین کر رہے ہیں۔ معاشرہ جو ہے الٹا کہہ رہا، روک رہا، نہیں، صاحب بھی وہ دوسرے کو جمنے کی تلقین کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب جم جاؤ تو نیکیاں سوچتے رہو کہ ابھی ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت آئے گا تو نماز پڑھوں گا، عصر کا وقت ہے کوئی کام نہیں، یہیں بیٹھا رہو۔ اگلی نیکی کا انتظار کرنا یہ کہلاتا ہے مرابطہ، ورابطو، اور اگلی نیکی کا انتظار کرو۔ یا بارڈر پہ بیٹھ کر کے کوئی آئے تو نیکی کا انتظار کرو کہ آئے تو بتاتا ہوں میری سرحد اسلام میں داخل ہوگا، نہیں داخل ہو سکتے۔ ورابطو،
वत्तक़ुल्लाह अल्लाह। और ये सब करते हैं, डरते रहो अल्लाह से कि कहीं मेरी नेकी में झोले में कहीं सुराख तो नहीं है, नेकी इधर उधर तो नहीं जा रही। वत्तक़ुल्लाह, डरते रहो, नेकियां जमा करते रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आंखें तो बंद होनी है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, और तुमको अज्र मिलेगा। यही जो मैंने अज्र बताया, यही बिजनेस बताई, यही नेकी बताई, अल्लाह कह रहे तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, पूरा पूरा मिलेगा। एक का 10 बताया तो मिलेगा, एक का 1 लाख बताया तो मिलेगा, एक सूरह यासीन का 10 पूरे कुरान का बताया खत्म करने का तो वो मिलेगा। इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, वहाँ आग से जो बचाया गया फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये जो लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया में लड़ रहे हैं, ये धोखे का सामान है, ये कुछ भी नहीं है। एक मोमिन जब मरेगा, जाएगा यहाँ से, तो आलम बरज़ख में, कब्र में, हर एक मुसलमान को जितनी बड़ी दुनिया है, अकेले उसको कब्र में जगह मिलेगी। और हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। लिहाजा ऐ मोमिनो, मैं अपने को भी मुखातब करता हूँ और आप सबको मुखातब करता हूँ और कहता हूँ, तुम दिए बात मुखालिफ से न घबराए वो काम, ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।